ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، سہیل وڑائے سینئر صحافی، ان کی ایک خبر کے بقول فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک بیان سامنے انہوں نے کوٹ کیا ہے، آیا ہے. اس بیان میں کہا گیا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اب اس کے حوالے سے مزید میں کیا لب کشائی اس پہ کروں؟ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ نعیم قریشی صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں. نعیم قریشی صاحب، یہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی کی جو ہے وہ معافی سے مشروط کر دی گئی ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور سہیل وڑائے صاحب نے یہ جو کالم ہے آج کا، اور کس طرف اشارہ ہے، کون کس کی معافی طلب کی جا رہی ہے، تھوڑا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. جی بہت شکریہ عرفان صاحب. جی دیکھیے، سہیل وڑائے صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب سے بیلجیم کے شہر برسلز میں ملاقات کی ہے 2 گھنٹے کی، جی اور اس کا انکشاف انہوں نے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم میں ذکر کیا ہے. جی اور فیلڈ مارشل صاحب سے ان کے بقول ان کی یہ پہلی ملاقات تھی جس میں انہوں نے ملک کی معاشی معاملات پہ بھی جو ہے لب کشائی کی ہے فیلڈ مارشل صاحب نے، اور سیاسی معاملات پہ اس حد تک بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے میں کوئی شاید ہی ایسا شخص ہو جس کو یہ علم نہ ہو کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں. یقیناً وہ عمران صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. معافی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے تو کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اپرچونٹی ہے، آگے بڑھیں، چھوڑیں ضد کو. ہاں، میں اس پہ آتا ہوں. جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو صحافی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، وہ اکثر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ معافی سے کم پہ بات نہیں ہوگی. اور آج دیکھیے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے خود بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اسی طرف اشارہ ہے 9 مئی کی طرف. بڑی واضح بات ہے. لیکن کوئی جواب دینے سے پہلے جو ہے، میں آپ کو، اگر اس ملک میں ہم نے یہ بدقسمتی سے دیکھا کہ 14 اگست کے جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ وزارت اطلاعات نے شائع کروائے اخبارات میں، اس میں قائد اعظم کی تصویر نہیں تھی. اور قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ اس کے خلاف ارکان نے تقاریر بھی کی تھی. تو میں اس موقع پہ آپ کو 14 جون 1948 میں قائد اعظم نے اسٹاف کالج کوئٹہ میں جو تقریر کی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ عوام کے خادم ہیں. اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ پالیسیاں جو ہیں یہ ہم بناتے، سویلینز بناتے، آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے فوج کو بڑی واضح ہدایت کی تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم بھول گئے، اسے ہم یاد نہیں کرتے کہ فوج جو ہے سیاست میں ملوث نہیں ہوگی. اب جہاں تک یہ معاملہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کن الفاظ میں جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں. کہ ایک طرف تو دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس طرح پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی شخصیت سے اگر معافی کا مطالبہ اس طرح سے مانگا کیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو، میں تمام رہنماؤں کی بات کرتا ہوں، میں عمران صاحب کی بات نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی شخصیت کو اس حد تک آپ دیوار سے لگائیں. نہیں، وہ اپنی ذات سے تو نہیں کہہ رہے نا کہ معافی مانگے. ریاست کے مطلب ریاست کا اس وقت مقدمہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک سیاسی جماعت. وہ حملہ دانستہ تھا یا وہاں جا کے کارکن قابو سے باہر ہو گئے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس سے ریاست سے معافی میں تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. نہیں، دیکھیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے لفظوں سے جو ہے شاید عمران صاحب اس بات کو اس طرح لیں، مجھے لگتا نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک پہلو پہ میں ضرور بات کروں گا، اور وہ یہ کہ کیا جس انداز میں یہ کہا، اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ معیشت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل صاحب کی جیب میں جو ہے وہ یہ پلان ہے کہ 10 سال میں ہماری معیشت جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گی اور پاکستان جو ہے کس طرح خوشحال معاشروں میں شامل ہو جائے گا. اب یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معیشت کا پلان اپنی جیب میں لے کے گھومتے رہیں.
اور ہمیں یہ بتائیں کہ 10 سال میں جو ہے وہ کیا کچھ معیشت ہونے اور امن والا و ہے. امان لازم و ملزوم ہے نا، ان کا کام امن و امان ہے، وہ امن و امان بہتر کریں گے تو اس کے نتیجے تو میں یہاں تک ہاں، معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اس انہوں نے اعتبار سے جو پلان ہے ہوگا نا ان کے پاس. آپ یہ وہی سہیل وڈائی صاحب ہیں جنہوں نے اسی قسم کی گفتگو جنرل باجوہ کے بارے میں بھی کی تھی. تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ کام بھی ہے کہ وہ ہمیشہ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو اسی طرح آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں کہ بھئی یہی ہمارے سارے مسائل کا جو ہے حل ہے، اس اچھا، کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہے. ساتھ نعیم قریشی صاحب یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی قیادت کی تعریف بھی تو کی گئی ہے نا، اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سہیل وڈائی صاحب کی خبر کے مطابق کہ 18 گھنٹے کام کرنے کو انہوں نے وزیر اعظم کے سراہا ہے، خاص طور پہ جنگ کے دوران. لیکن اس 18 گھنٹے کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 3.5 سال میں کہاں پہنچ گئی ہے یہ سب کو پتا ہے. میں ابھی موڈیز کچھ اور کہہ رہا ہے قریشی ان صاحب. کو سن رہا تھا ایس ایم تنویر صاحب. سوری، موڈیز کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 1 درجہ بہتری ہوئی ہے لیکن بہت تھوڑی ہوئی ہے. نہیں سر، دیکھیں نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ بات آپ مہربانی کر کے نوٹ کر لیں، یہ موڈی یا فچ جو ہے یا اسٹینڈرڈ اینڈ پور جو ہے یہ صرف آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، لیکن ڈائریکشن از پاکستانی رائٹ انہوں نے معیشت کہا میں ہے. کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اس اچھا، وقت دیکھیں چیزہ باتیں آپ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری 22% ہے. 3.5 سال میں عمران صاحب نے 19,000 ارب کا جو قرضہ لیا تھا، انہوں نے 3.5 سال میں 38 ارب کا قرضہ لیا ہے. اس وقت کسان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ انڈسٹری کی حالت دیکھ رہے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت حد تک سکڑ گئی ہے. 2022 میں 10 سال کے بعد 11 سال کے بعد 10% کا اضافہ ہوا تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں، اور آج ہم جو ہے مائنس میں ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں. اور جب تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں بڑھے گی ہماری میڈیم اسکیل جو ہے مینوفیکچرنگ وہ آگے نہیں بڑھے گی. پاکستانی معیشت جو ہے وہ اس وقت جمود کا شکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے 9 ارب ڈالر کے جو لونز ہیں وہ ہم نے کہا واجب الادا ہے ہم پہ. میں معیشت کے حوالے سے بات کریں گے چونکہ ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ رہ گیا، وقت تھوڑا آج کم تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جہاں تک یہ ہے کہ بہرحال اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے ایک طویل عرصے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کم از کم سیاسی مسئلے پر لب کشائی کرتے ہوئے جو بھی فرمایا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بہتری پیدا ہو جائے. اور اگر پاکستان کے لیے کوئی بہتری پیدا ہو جائے، کہیں پہ آ کے کوئی کمپرمائز ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. آخر میں کہہ دیجئے گا مختصراً کہ مذاکرات کی کو امید لگ رہی ہے. ابھی انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ تھی کہ بیک ڈور جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس طرف بیرسٹر جو ہیں وہ گوہر صاحب کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی صاحب بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور سلسلہ جو ہے وہ گفت و شنید جو ہے وہ جاری ہے. میری بھی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے معروف تجزیہ کار نعیم قریشی صاحب. ناظرین، سیاسی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، دوسری طرف 9 مئی میں سزائیں بھی ہو رہی ہیں، اور اہم جو بات اور مدعا یہ ہے کہ آیا اگر موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کے وہ مذاکرات کرتی ہے اور حکومت کے ساتھ کسی نتیجے تک پہنچ بھی جاتی ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی ان مذاکرات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. کیا موجودہ قیادت کے پاس بانی کی طرف سے مذاکرات کا مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا آنے والے چند دنوں میں شاید جواب واضح ہو سکے. کل تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.